زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی پر ترس نہیں کھاتی۔ یہ کسی کے آنسو دیکھ کر رکتی نہیں، کسی کی فریاد سن کر نرم نہیں ہوتی۔ یہ وہ دریا ہے جو اپنے راستے میں آنے والے ہر کمزور کو بہا لے جاتا ہے۔ زندگی ماں نہیں ہے کہ تمہارے رونے پر تمہیں گود میں لے، تمہارے دکھ پر تمہاری پیٹھ تے پتے پائے اور تمہارے زخم پر مرہم رکھے۔ زندگی بے رحم ہے مگر منصف ہے۔ یہ تمہیں اتنا ہی دیتی ہے جتنا تم اس کے لیے محنت کرتے ہو، جتنا تم صبر کرتے ہو اور جتنا تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو۔ زندگی ایک میدان ہے جہاں کمزور دل والے ہار جاتے ہیں اور مضبوط ایمان والے جیت جاتے ہیں۔ یہاں وہی آگے بڑھتا ہے جو ہر ٹھوکر کے بعد اٹھنا جانتا ہے، جو ہر ناکامی کے بعد اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو جانتا ہے کہ کسی انسان پر زندگی آسان نہیں بنتی، بلکہ وہ خود آسانی پیدا کرتا ہے اپنی نیت، صبر اور بھروسے سے۔ قرآن کی روشنی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں خوشی اور غم دونوں آزمائش ہیں۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں سکون ہمیشہ کے لیے ہو، یہ تو وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو آزما کر دیکھتا ہے۔ کون اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، کون مصیبت میں شکایت کرتا ہے اور کون شکر ادا کرتا ہے۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، یہ کسی کے آنسو نہیں پونچھتی، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ تم ان آنسوؤں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اگر تم صبر سے کام لو تو وہ انہی آنسوؤں کو روشنی بنا دیتا ہے۔ زندگی میں تمہارے سامنے مشکلات آئیں گی، کبھی لوگوں کا رویہ تمہیں توڑ دے گا، کبھی حالات تمہیں جھکا دیں گے، کبھی تمہیں لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھو وہ زندگی ماں نہیں جو تم پر ترس کھائے۔ اگر تم ہمت نہیں کرو گے، اگر تم اپنے رب پر یقین نہیں رکھو گے، تو کوئی تمہیں نہیں سنبھالے گا۔ زندگی ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو روتے ہیں، بلکہ ان کی ہوتی ہے جو اپنے رب سے مانگ کر آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی تمہیں گرانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ تمہیں جگانے کے لیے آتی ہے۔ یہ تمہیں دکھ دے کر تمہیں مضبوط بناتی ہے، یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب تم سب سے امید توڑ دیتے ہو تو تم اللہ سے امید جوڑنا سیکھتے ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی تمہیں پہچاننے لگتی ہے، جب تم حالات کے غلام نہیں رہتے بلکہ ان پر قابو پاتے ہو۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے راستے خود کھل جاتے ہیں، زندگی ان کے لیے نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت دنیا میں نہیں بلکہ دعا میں ہے۔ انسان جب زندگی سے شکایت چھوڑ کر اپنے رب سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ مشکلات سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ روتا نہیں بلکہ رک کر سوچتا ہے، اس دکھ کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی، اور یہی سوچ اسے سکون دے دیتی ہے۔ زندگی میں تمہیں ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہیں لگے گا کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، کوئی تمہارے دکھ کا احساس نہیں کرتا، تمہیں لگے گا جیسے ساری دنیا تمہارے خلاف ہے، مگر یاد رکھو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ زندگی تم پر ترس نہیں کھائے گی، مگر تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں دکھ کے راستے سے گزار کر نور کے مقام پر پہنچائے گا۔ زندگی کا قانون سخت ہے، یہ تم سے سوال نہیں کرتی، یہ تمہیں موقع دیتی ہے اور دیکھتی ہے تم کیا کرتے ہو۔ اگر تم گر جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ تو زندگی تمہیں روند کر آگے بڑھ جائے گی، لیکن اگر تم اٹھ کر دوبارہ چلنا سیکھ لو تو زندگی خود تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ یہی راز ہے کامیاب لوگوں کا، وہ زندگی سے رحم کی امید نہیں رکھتے، وہ زندگی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جو بیٹھ کر قسمت کو کوستا ہے وہ محروم رہتا ہے، جو اٹھ کر عمل کرتا ہے، صبر کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہی جیتتا ہے۔
زندگی اسی کی ہوتی ہے جو ہار کر بھی کوشش چھوڑتا نہیں، کیونکہ رب ان دلوں کو آزماتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دکھ کے ذریعے انہیں طاقت دیتا ہے اور مصیبت کے ذریعے ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ زندگی ماں نہیں ہے، یہ تمہیں بچانے نہیں آئے گی، یہ تمہیں سکھانے آئے گی کہ خود کو کیسے سنبھالو۔ یہ تمہیں گرائے گی تاکہ تم سیکھو کہ اٹھنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمہیں دکھ دے گی تاکہ تم سمجھو کہ خوشی کی قدر کیا ہے۔ یہ تمہیں اکیلا کرے گی تاکہ تم رب سے جڑو۔ یہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گی جو صرف آزمائش کے بعد ملتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہنسی خوشی گزرے گی، وہ دھوکے میں ہے۔ زندگی تو کبھی دھوپ ہے، کبھی سایہ، کبھی طوفان، کبھی خاموشی، لیکن جو ہر موسم میں شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ زندگی تمہیں بار بار توڑے گی اور تمہیں ہر بار خود کو جوڑنا سیکھنا ہوگا۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر ہے، یہی جیت ہے۔ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں، یہاں سب کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی جنگ میں ہے۔ کسی کی آزمائش صحت ہے، کسی کی رزق ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کا دل ہے، لیکن سب کے لیے راستہ ایک ہے: صبر، شکر اور بھروسہ۔ جب تم ان تین باتوں کو اپنا لوگے تو زندگی تمہارے لیے نرم ہو جائے گی، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ زندگی ماں نہیں جو تم پر ترس کھائے، لیکن رب وہ ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ زندگی تمہیں دھکے دے کر گرائے گی اور اللہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر اٹھائے گا۔ زندگی تمہیں دکھ دے گی اور اللہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا۔ زندگی تمہیں لوگوں سے مایوس کرے گی اور اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے گا۔ یہی زندگی کا اصل مفہوم ہے کہ تم ہر دکھ، ہر ناکامی، ہر محرومی میں اپنے رب کو تلاش کرو۔ زندگی تمہیں بار بار آزمائے گی، تمہیں کبھی اس جگہ لے جائے گی جہاں تمہیں لگے گا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن دراصل وہی لمحہ تمہاری نئی شروعات کا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں گراتا نہیں، وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تم سجدہ سیکھو۔ زندگی کا ہر زخم تمہیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ تم جب درد سے گزرتے ہو تو تم صرف کمزور نہیں ہوتے، بلکہ تمہارا دل نرم ہوتا ہے، تمہارا ایمان گہرا ہوتا ہے۔ زندگی تمہیں مار نہیں دیتی، یہ تمہارے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتی ہے۔ اگر زندگی تمہارے ساتھ سخت ہے تو سمجھ لو تمہارا رب تمہیں سنوار رہا ہے۔ وہ تمہیں ان لوگوں کی طرح بنانا چاہتا ہے جو آزمائش میں بھی مسکراتے ہیں، جو مشکل میں بھی شکر کرتے ہیں، جو ٹوٹ کر بھی ہمت نہیں ہارتے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آسانی نہیں دیتا، انہیں صبر کی طاقت دیتا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر ایمان ادھورا ہے اور ایمان کے بغیر زندگی بے معنی۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں کسی کو مکمل خوشی نہیں ملتی، ہر چہرے کے پیچھے کوئی دکھ چھپا ہے، ہر ہنسی کے پیچھے کوئی جدوجہد ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ سے جڑے رہتے ہیں وہ دکھ میں بھی سکون پا لیتے ہیں۔ زندگی ماں نہیں جو تم پر ترس کھائے، لیکن تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، وہ تمہارا دکھ بھی جانتا ہے اور تمہاری نیت بھی۔ تم اگر دل سے صبر کرو تو وہ تمہیں اس دکھ کے بدلے کچھ ایسا دیتا ہے جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کی مشکلیں تمہیں تھکتی ہیں، مگر یہ تمہیں بہتر بھی بناتی ہے۔ جو انسان دکھ سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے آنسو سمجھنے لگتا ہے، جو محرومی جھیلتا ہے وہ شکر سیکھ لیتا ہے، جو اکیلا ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ زندگی تمہیں توڑ کر تمہیں قریب لاتی ہے، قریب اپنے رب کے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کبھی سوچو اگر زندگی ہمیشہ آسان ہوتی تو تم دعا کیوں کرتے؟ اگر ہر خواہش فوراً پوری ہو جاتی تو تم رب کو کیوں یاد کرتے؟ اسی لیے زندگی مشکل ہے تاکہ تم اللہ کو یاد رکھو، یہی تمہاری اصل ترقی ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ
دنیا تمہاری منزل نہیں، یہ تو ایک راستہ ہے جو تمہیں رب تک لے جا رہا ہے۔ اگر آج تمہیں دکھ ہے تو یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری سانسوں کے ساتھ ہے، تمہارے دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ ہے۔ تم اس سے بات کرو، تم اس کے سامنے رو، تم اپنی کمزوری اس کے سامنے رکھ دو، وہ تمہیں وہ طاقت دے گا جو کسی ماں کے دلاسے سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی بھی رک جانا نہیں، چاہے راستہ مشکل ہو، چاہے لوگ تمہیں چھوڑ جائیں، چاہے دنیا تم پر ہنسے، تم بس اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ جب سب تمہارے خلاف ہو جائے تو رب تمہارے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو وہ ایک دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ زندگی ماں نہیں ہے، لیکن رب اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ تم پر ترس نہیں کھاتا، وہ تم پر رحم کرتا ہے، وہ تمہیں گرنے دیتا ہے تاکہ تم سیکھو کیسے اٹھنا ہے، وہ تمہیں محروم کرتا ہے تاکہ تم شکر کا مفہوم سمجھو، وہ تمہیں اکیلا کرتا ہے تاکہ تم اسے پہچانو، اور جب تم پہچان لیتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے سب دکھ، سب تکلیفیں اصل میں تمہیں رب تک لانے کے بہانے تھے۔ لہذا کبھی یہ مت کہو کہ زندگی ظالم ہے، بلکہ کہو کہ زندگی ایک استاد ہے۔ یہ سخت سکھاتی ہے مگر سچ سکھاتی ہے، یہ تمہیں دکھ دیتی ہے مگر ایمان بڑھاتی ہے، یہ تمہیں آزماتی ہے مگر رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ گیا اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو، زندگی تمہارے ساتھ وہی کرتی ہے جو تم اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ اگر تم شکایت کرو گے تو تم تھک جاؤ گے، اگر تم شکر کرو گے تو تم روشن ہو جاؤ گے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو ہر دکھ میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب میرا رب مجھے بہتر جانتا ہے۔ تو آج سے زندگی سے رحم کی امید چھوڑ دو اور اپنے رب سے محبت کی امید جوڑ لو۔ زندگی تمہیں نہیں سنبھالے گی، لیکن اللہ ضرور سنبھالے گا۔ تم بس چلتے رہو، گر کر بھی، روتے ہوئے بھی، تھکے ہوئے بھی، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔